صحرائے کربلا میں صدائے کربلا انوہ فضا نے سنایا فرات کا پیاسے کا خون بہہ گیا مشک کی شد گیا لہروں کے تڑپنا فرات کا بچے ترس کے رہ گئے پانی کی بوند کو شاہ نے کٹا کے سویا مسیحا فرات کا واپس نہ آ سکے گا سکینہ کیا دیکھتی ہے گھڑی رستہ فرات کا ہے ہر سبیل مشق سکینہ تقسیم ہو رہا ہے یہ صدقہ فرات کا موجے طواف کرتی ہیں قبر کا عباس کا مزار ہے کعبہ فرات کا کرب و بلا شام سکینہ کی قبر تک بچی کو پانی
دونوں ہیں فضانے سنایا فرات کا حافظاں نے یہ سنایا فرات کا حافظاں نے یہ سنایا فرات کا ساحل پہ قتل ہو گیا ساقا فرات کا پیاسے کا خون بہہ گیا مشکی زچد گیا لہروں کے شور میں ہے تڑپنا فرات کا بچے ترس کے رہ گئے پانی کی بوند کو شاہ نے کٹا کے سو گیا مسیحا فرات کا ہے ہر سبیل مشق سکینہ کی یاد میں تقسیم ہو رہا ہے صدقہ فرات کا کرب و بلا سے شام سکینہ کی قبر تک بچی کو پانی ڈھونڈتا آیا فرات کا پیاسوں کے غم میں سو گیا زرد ہو گیا جاوید ہم نے دیکھا ہے چہرہ فرات کا حافظاں نے یہ سنایا فرات کا صدائے کربلا اے رخش خام مشوق یہ جولاں گری دکھا، اے نطق سحر کار
زباں آوری دکھا، اے شہ سوار فوج سخن صف دری دکھا، اے زور تاب دب دبائے حیدری دکھا، سطریں بنے ورق پا صفیں کازار کی، مصرع ہر ایک دکھائے برش ذوالفقار کی۔ نکلے وہ شعر تھا فصاحت شعار سے، فقرے تھے جس کے تیز کہیں، ذوالفقار سے نکتے تھے آبدار، درے آبدار سے مضمون برش میں تیز تھے، خنجر کی دھار سے آدا کے نظم و نسق کی صورت بدل گئی، تیرے دو دم عرب کے فصیحوں پر چل گئی۔ شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا اور نجسو مرتد و جہول، لیجو نمو سے نام جگر گوشہ رسول، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، حضور کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔ یہ کہہ کے لی دلیر نے تلوار میان سے مسکن چھٹا، ہمائے سعادت نشان سے نکلی جو اندلی پہ ظفر، آشیان سے چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے، دکھلائی شکل قہر خدائے جلیل نے، آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لیے پار جبرائیل۔ ہوش و ہوا سے شمر سیاہ رو اڑا دیے، دو دو کے ایک ہاتھ میں بازو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانوں اڑا دیے، ڈالی کسی نے آنکھ تو ابرو اڑا دیے، تھا نور چشم شیر الہی جلال میں، پتلی چھپی ہوئی تھی سیاہی کی ڈھال میں، بجلی سی جس پرے کی طرف آ کے پھر گئی، ناگن تھی ایک کہ فوج پہ لہرا کے پھر گئی، دم میں لہو زمین پر برسا کے پھر گئی، اللہ رے منہ صفیں کی صفیں کھا کے پھر گئی، کاٹے جگر تو اور دلیری ہوئی اسے، اس سیروں لہو پیا پنہ سیری ہوئی اسے۔ غصہ تھا شیر، کانپتے تھے بزدلوں کے دل، سینے میں ہو گئے تھے لہو، قاتلوں کے دل لوہے کو اس کی مان گئے، جاہلوں کے دل کیا چال تھی کہ لوٹتے تھے بسملوں کے دل، تھی ماہ ناؤ یا پھرتی تھی بجلی بنی ہوئی، اس چمکی تو زخمیوں کے لیے چاندنی ہوئی، تیغیں سپر کے ساتھ کٹی، خود سر کے ساتھ، سینہ کمر کے ساتھ کٹا، دل جگر کے ساتھ، ہلچل یہ تھی کہ باپ نہ ٹھہرا پسر کے ساتھ، اور مارکے میں چھوٹ گئے حضور عمر بھر کے ساتھ، بھاگے شریر خلعت و منصب کو چھوڑ کر، روحیں روانہ ہو گئیں غالب کو چھوڑ کر، گرتی تھی برق تیر جو ہر پل ادھر ادھر سمٹے ہوئے تھے ڈھالوں کے بادال ادھر ادھر، شبدیز تھا کہ پھر رہی تھی کال ادھر ادھر، بھاگڑ تھی قلب فوج میں ہلچال ادھر ادھر، ہر جا تنوں کے ڈھیر
سروں سے بلند تھے، حضور بھاگے کہاں، گریز کے کوچے تو بند تھے، مصروف تھے جہاد میں۔ عباس با وفا ناگاہ آئی خیمے کی ڈیوڑھی سے یہ صدا، اب کیا سکینہ پیاسی ہی مر جائے، اے چچا کب تک لڑو گے فوج سے، بس ہو چکی وغا، سوکھے ہوئے لبوں پا میری جان آئی ہے، اے نور چشم ساقی کوثر دہائی ہے۔ عباس نے سنی جو یہ آواز ناگہاں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ہوئے رواں، کاندھے پہ رکھ کے شیر نے شمشیر خوں چکاں، رخ جانب فرات کیا، پھیر کر انا دیکھی جو نہر، دل نہ رہا اختیار میں، گھوڑا اڑا کے شیر سے آئے کچھار میں۔ دریا سے بھر چکا جو بہشتی وہ مشک آب، چلایا فوج کو عمر خانماں خراب، لو مشک لے چلا جگرو جانے بوت راب، ارے سادات پر بس اب نہ کبھی ہوں گے کامیاب، گر مشک تا خیام شہ نے خو گئی، یہ جان لو کہ جان گئی آبرو گئی۔ تیغے دو دم کو تول کے غازی نے دی صدا، مجھ کو نہ دور جانیوں اے لشکرے جفا، پہلے نہ رک سکے تو بھلا اب رکیں گے کیا، یہ گھاٹ تیغ کا ہے خبردار، ایک ذرا دیکھیں تو یہاں پرے کو جمائے کھڑے رہو، روکو تو برچھیوں سے ہمائے کھڑے رہو۔ یہ سن کے جوڑنے لگے حلقوں میں وہاں خدان، یہاں بات پا درائی میں تھا صورت نہان، لب کا جدھر زبان ہے شمشیر شعلہ زان، پانی میں ڈوبنے لگے ناری کہاں کی جان۔ حیرت تمام فوج کو تھی اس کی کاٹ پر، برسادی آگ تیغ کے پانی نے گھاٹ پر، ایک تشنکام لاکھوں میں کس کس کو دے جواب، شل ہو گیا تھا بازو فرزند بوتراب، کہتا تھا ہاتھ اٹھانے کی مجھ میں نہیں ہے تاب، لڑنے میں فکر تھی کہ نہ ضائع ہو مشق آب، پرواہ نہ تھی جو بازوؤں پہ تیر کھاتے تھے، لیکن سپر سے مشق سکینہ بچاتے تھے۔ برچھی سے چھت گیا کبھی دل اور جگر، کبھی ایک شیر سے ادھر کبھی جھپٹے ادھر، کبھی چھاتی تلے تھی مشق، کبھی دوش پر کبھی سینہ، کبھی تھا مشق کے اوپر سپر، کبھی رہوار پر سنبھلتے تھے جب جھوم جھوم کے، روتے تھے آنسوؤں کو جھوم جھوم کے، رہوار پر سنبھلتے تھے جب جھوم جھوم کے۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، 8 محرم کی مجلس میں پڑھ رہا، 8 محرم کا پیغام دینا ہے جو عالم اسلام کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ میں نے اپنی مجلس کا آغاز، اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے رسول کی اس مشہور حدیث سے کیا کہ اللہ کا رسول اپنے نواسے کے لیے کہتا ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے تھے کہ آپ نواسے رسول ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب حسین نے خود سرداد نداد در دست یزید پر
عمل پیرا ہو کر تا قیامت تک اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا۔ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ جو چراغ اسلام کا بجھ چکا تھا 61 ہجری میں، اس چراغ کو حسین نے اپنے خون سے ایسا سینچا کہ اب کتنے بھی طوفان آ جائیں پیغام رسول باقی رہے گا۔ دوستو، میں کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک قوم کے لیے یہ تقریر نہیں کر رہا، میری مجلس گلوبل میسیج، جہاں جہاں ETV پہ لوگ سن رہے مجھے، اس لیے کہ حسین کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کیا بولا، یہ میرے جملے نہیں، یہ شاعر کے جملے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، بیدار اویئرنس آنے دو، اویئرنس آنا چاہیے۔ حسین نے قربانی دے کر ایک ٹوٹل اویئرنس لائی ہے انسانیت میں۔ امام حسین کسی ایک انسان کے لیے یا ایک قوم کے لیے نہیں تھے، بلکہ حسین کو آج بھی ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیں، آج بھی جو سیونگز لگائی جاتی ہیں محرم میں، آج بھی آپ جا کر دیکھو کہ بڑی بڑی سیونگز میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ امام حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا۔ انسان ایک انسان کو نہیں، ایک قوم کو نہیں، ایک مذہب کو نہیں، حسین انسانیت، گلوبل انسان نے انسانیت کو عزت ملی تو خون حسین کے بعد ہی کو عزت ملی، شہادت حسین کے بعد عزت ملی۔ مولا حسین اگر نہیں دیتے قربانی 61 ہجری میں، اسلام کا کیا حشر ہوا تھا؟ Who was Yazid and who is امام حسین؟ کون ہے یزید؟ کون تھا؟ امام حسین کون ہے؟ کربلا یہ ایک دن کی جنگ نہیں، ایک دوپہر کی جنگ نہیں، کربلا قیامت تک ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنے کی جنگ ہے۔ حسین نے ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹا، ظاہری طور پر حسین شہید ہو گئے، ظاہری طور پر کربلا میں رسول کا نواسہ ذبح ہو گیا، ظاہری طور پہ کربلا میں رسول کا خاندان ختم ہو گیا، ظاہری طور پہ کربلا میں رسول کا پورا گھر ختم ہو گیا، لیکن ظاہری طور پہ اس وقت ختم ہوا، اس وقت کا یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ کامیابی وکٹری مجھے ہوئی، لیکن آج 1400 سال کے بعد یزید اندھیروں میں چلا گیا، حسین زندہ ہے۔ آج حسین زندہ کیوں ہے؟ ہر شہر میں، دنیا کا ہر شہر میں جا کر دیکھو، ہندوستان میں جا کر ہر شہر میں دیکھو، یورپ امریکہ میں جاؤ، آسٹریلیا میں جاؤ، پورا گلوب میں جاؤ، جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں پہ کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں یزید کا ماننے والا ہوں۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں یزید کو ماننے والا ہوں، بلکہ آج لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسین نے انسانیت کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ اسلام کا یہ حشر ہو گیا تھا کہ آج بھی کہ اگر امام حسین کا نام جب زبان پر ہم لیتے، پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا، حسین ابن علی کا نام، فاطمہ کے بیٹے کا نام، رسول کے چھوٹے نواسے کا نام جب آپ زبان پر لیتے تو عالم تصور میں تاریخ کے وہ خونی ورق نگاہوں کے سامنے پھر جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، جنہیں ہر باعزت انسان اخلاق، حریت، فکر اور آزادی رائے کی بیشبہ دستاویز سمجھتا ہے۔ حق اور باطل کی وہ جگرسوز کشمکش، خیر و شر کا وہ ہیبتناک مارے کا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حسین کی قربانی کسی حق پسند انسان کی محض انفرادی کوشش نہیں تھی، بلکہ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے پیغام کی ایک ایسی عملی تکمیل تھی جس کے بغیر صحت مند زندگی سے بہراور ہونا ممکن نہیں۔ حسین نے ایک مکمل میسیج دیا انسانیت کو۔ رسول جب آئے، رسول نے جب اسلام کو سٹارٹ کیا، تبلیغ شروع کی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں شر کے بجائے خیر ہے، جہالت کے بجائے علم ہے، مرض کے بجائے صحت ہے، ہر چیز اس رسول نے بتائی۔ لیکن دوستو، انسانیت جب ختم ہوتی، باعزت موت جو ہے، ذلت کی موت سے باعزت زندگی بہتر ہے۔
اور حسین نے باعزت موت کا تصور اس وقت دیا جب اسلام 50 سال ہوئے تھے اسلام کو، صرف 50 ایئر. جسٹ امیجن کریں رسول کی آنکھ بند ہو کے 50 ایئرز سے صرف. آج مسلمان یہ سوچے 50 سال میں اسلام اس حشر پہ پہنچ گیا تھا، وہ سٹیج پہ پہنچ گیا تھا کہ رجت پسند اور مفاد پرست قوتیں رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین خلائق کے لیے درست کر دی. حضرت جگر گوشہ رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اب وہ تاریکی پھیلنے والی ہے جس کے سامنے ہر تاریکی ہیچ ہے، اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے گی، اس ذلت کا سامنا جو انسانیت کو مٹا دے گی. ایسے حالات میں ضمیر انسانی کا سچا ترجمان، اخلاقی قدروں کا بے غرض نگہبان کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا. فرزند رسول نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر مجھے وہی کرنا ہے کہ جو خود پیغمبر اسلام موجود ہوتے تو کرتے. تو حسینی کارنامہ اور کردار کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کی پاکیزگی اور طریقہ کار کے تقدس کے بنا پر بنام شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا. اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. دوستو کربلا ایک جنگل تھا، جنگل. اٹ واز ٹوٹلی جنگل. کربلا جنگل تھا. اس جنگل کو حسین نے اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو ہمیشہ کے لیے جنت بنا دیا. میں کیا بول رہا آپ کو؟ ہمیشہ کے لیے جنت بنا دیا. حسین نے ظالم کے خلاف آواز بلند کی. تو ٹوٹل مسلم کمیونٹی جو بھی ہے، ہم سب کو ایک ہی چیز کرنا ہے کہ یونائٹ ہونا اور ایگریشن، ٹیررزم کا جو ٹیگ آج اسلام پہ لگا ہوا ہے، اس ٹیگ کو نکالنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. کیا بول رہا ہوں؟ اسلام ٹیررزم کا نام نہیں، اسلام پیس کا نام ہے. اسلام امن و امان کا نام ہے. پہلا ٹیرر اٹیک مدینے میں ہوا اور آخری ٹیرر اٹیک کربلا میں ہوا. رائٹ؟ تو آج اسلام کا میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں، پوری دنیا الحمدللہ. اسلام کا امیج کیا ہے آج؟ اینڈ وی ڈونٹ بادر. لٹرلی وی ڈونٹ بادر. ہم کوئی بادر ہی نہیں کر رہے. ہم صرف اپنا پرسنل انٹرسٹ دیکھ رہے. امام حسین نے پرسنل انٹرسٹ کو ختم کیا. پلیز غور سے سننا. یزید نے اس وقت اتنی بڑی حکومت تھی یزید کی. 61 ہجری میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام بالکل سیریا اور سعودی عربیہ میں رہ گیا تھا. نو، پورا مڈل ایسٹ میں یزید کی حکومت تھی. پورے مڈل ایسٹ میں. ایجپٹ تک حکومت تھی. افریقہ، آج افریقہ میں سینٹرل افریقہ، ایجپٹ تک، ایران تک، یمن تک، پورا مڈل ایسٹ جو آج، وہاں پہ یہ مملکت اسلامیہ تھی یزید کی. اتنی بڑی حکومت، ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. لیکن ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا فرق پڑ گیا؟ یزید جانتا تھا ملینز ایک طرف، حسین ایک طرف. کیا بول؟ حسین کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. یزید جہالت تھی. جو یہ حشر ہوا تو میں پوری مسلم کمیونٹی جو بھی مجھے سن رہا اس وقت، 8 محرم 38 ہجری 1438 ہجری کی مجلس پڑھ رہا میں. یہ حیدرآباد دکن ازاخانہ زرہ سے مجلس ریلے ہو رہی ای ٹی وی پہ. میں گلوبل میسیج یہی دے رہا ہوں مسلم کمیونٹی کو کہ اب ایک دن کے بعد، جب پرسوں کا دن آئے گا، رسول کا گھر اجڑ جائے گا. تو وہ قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے. تو کم از کم محرم جب آیا 1438 ہجری کا، رسول کے نواسے نے اتنی بڑی قربانی دی. ہم حسین کو کیا تحفہ دیں گے؟ رسول کو کیا تحفہ دو گے؟ مولا حسین کسی مسلمان سے پیسہ نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں مانگ رہے. مولا حسین کی جنگ یزید ایک یزید کے ساتھ نہیں تھی. 61 ہجری کے یزید کے ساتھ صرف جنگ نہیں، 61 ہجری کا یزید تو ختم ہو گیا اس وقت.
حسین نے ہمیشہ کے لیے ویرانے میں بھیج دیا، اندھیرے میں بھیج دیا۔ اب ہر دور میں ایک یزید ہے۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر یزید ہے تو اس سے اسی طرح سے جہاد کرو جیسا حسین نے جہاد کیا۔ حسین نے یونٹی کا جہاد کیا، حسین نے ٹیررزم کو ختم کرنے کا جہاد، مولا حسین کا جہاد پیس کا جہاد ہے، امن و امان کا جہاد ہے، حسین کا جہاد جہالتوں کو ختم کرنے کا جہاد ہے، علم کو نافذ کرنے کا جہاد ہے۔ تو میری کمیونٹی سے، مسلمانوں سے میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک اپلفٹمنٹ نہیں آ سکتا جب تک اس کے پاس علم نہ کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس قوم میں علم نہ ہو، اور حسین کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر علم نہ ہو۔ جہالت کفر ہے، علم نور ہے۔ حسین نور ہے اور وہ جہالتوں میں اندھیرا ہے۔ تو بس میری ایک ہی ریکویسٹ میرے بھائی بہنوں سے کہ تم لوگ علم نالج کو حاصل کرو۔ جب علم آئے گا تو تم پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین کر سکتے ہو۔ سمجھے میں کیا بول گیا؟ تعلیمات حسین ابن علی کو تم پہنچا سکتے، حسین کے ارشادات کو تم سمجھ سکتے۔ رسول نے بھی جہالتوں کو ختم کیا تھا، حسین کا بھی مقصد یہی تھا کہ تم جہالتوں کو ختم کرو، اپنی جہالت کو ختم کرو۔ پھر دیکھو آج پوری دنیا میں یہ جو ٹیگ لگا ہوا ہے ٹیررزم کا، اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ عاشورہ جو ہے وہ عاشورہ ہر سال آتا ہے اس ٹیررزم کو بتانے کے لیے کہ جو یزید کا ٹیررزم تھا، جو اس نے ٹیرر اٹیک اسلام پہ کیا تھا، حسین پہ نہیں اسلام پہ کیا تھا، اسلام تباہ ہو رہا تھا، تو حسین آگے بڑھ کر، امام حسین نے آگے بڑھ کر اس وقت اسلام کو زندگی دی۔ اب تمہارا یہ فرض ہے کہ اب کبھی بھی اسلام پہ اگر کوئی آئے حملہ ہو تو تم پیسفل، جیسا حسین نے امن و امان کا میسج دیا۔ سوچو اس سے بڑا امن کا میسج کیا ہوگا کہ پورا، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، پورا گھر لٹ گیا، اس کے بعد بھی حسین پوچھتے عمر ساتھ سے کہ اب بھی موقع ہے، تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہا؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ اثر سے پہلے پوچھا، جنگ سے پہلے پوچھا۔ Why are you fighting with me؟ کیوں لڑا تم اس سے؟ اس نے کہا بغضن لے ابھی۔ تو جب حسین نے جنگ کی تو آج امام حسین نے لاسٹ مومنٹ تک آفر کیا ابھی بھی پیس ہے۔ تو آج ہمارے اوپر بھی، ہمارا بھی فرض ہے اس پیس کو لانے کے لیے ایک چیز یاد رکھو، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹانا پڑے گا آپ کو۔ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے چکر میں، پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ تو حسین سمجھ میں آتا۔ حسین ہر کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک تمہارا پرسنل انٹرسٹ سمجھ میں نہیں آتا نہیں ہٹے گا۔ پرسنل انٹرسٹ کیا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کتنا نام ہوگا، اسلام کے لیے اگر کوئی میں کام کروں تو میرا نام ہوگا، میں اس پروجیکٹ پہ ایجوکیشن کے مثال کی طور پہ کام کروں تو میرا ہوگا، میں اس کے لیے کروں گا تو میرا نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، حسین سے مانگو، حسین سے بھیک مانگو۔ یہ پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا۔ آج مسلمان اسی لیے تباہ ہے کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو لے کے کام کر رہے ہیں۔ رسول کی ٹیچنگز کچھ ہے، ہمارے ٹیچنگز کچھ ہے، رسول کا اسلام کچھ ہے۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں انڈیا کا سٹیزن ہوں and I'm proud I'm Indian۔ پھر بول رہا I'm proud I'm Indian۔ اوکے، تو کوئی مجھے ایک چیز بتائے کہ پوری زندگی میں مولا حسین نے کبھی یہ کہا جو چاہے کرو، اس کو مارو اس کو مارو؟ اسلام کی یہ ٹیچنگز ہی نہیں ہے، رسول کی یہ ٹیچنگز ہی نہیں ہے۔ رسول نے ہمیشہ پیس کا پیغام دیا۔ حسین تو کوفہ جا رہے تھے، گھیر کے لا کے شہید کیا۔ حسین نے غلط کیا کیا تھا؟ ٹیچنگز آف رسول کو، ٹیچنگز آف پروفٹ کو، اللہ کے رسول کی سیرت پہ اور قرآن مجید پہ عمل کر رہے تھے، وہ تعلیمات کو پہنچا رہے تھے۔ یزید اسلام کو ریز کر رہا تھا، شراب نوشی اوپن ہو گئی، گیمبلنگ اوپن ہو گئی، یہ سب اوپن ہو رہا تھا۔
حسین اس کو کنڈیم کر رہا تھا، مولا حسین اس کو ختم کرنا چاہتے تھے اور حسین نے ختم کیا۔ عزیزو یہ چیز یاد رکھو، یزید اپنا اسلام کو نافذ کر رہا تھا، اس کو اپنے باپ دادا کی وصیتوں کا خیال تھا، اس نے اپنے ان کا خیال رکھ کے کیا، اور حسین کو اپنے باپ دادا کا خیال تھا، حسین نے اپنے باپ دادا کی جو نیم وصیت تھی اس پہ عمل کیا۔ حسین نے اسی لیے کہا کہ تم مجھے قتل نہیں کر رہا بلکہ رسول کو قتل کر رہا۔ اسلام فارمیلٹی کا نہیں ہے، اسلام پریکٹس کا نام نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ بول رہا میں، اسلام پریکٹس کا نام نہیں، اسلام معرفت کا نام۔ عبادت معرفت کی ہوتی، عبادت پریکٹس کی نہیں ہوتی۔ میرا باپ دادا پریکٹس کر رہا میں بھی کر رہا، نو، معرفت کے ساتھ عبادت کرو، خدمت کرو، ڈو سم تھنگ فار اسلام۔ آج میں مسلمانوں سے پوچھتا کہ کربلا کا میسیج کیا ہے؟ حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے؟ حسین ابن علی کا پیغام یہ ہے کہ ڈو سم تھنگ۔ امام نے جیسے کام کیا، کبھی یہ مت دیکھو پیسفل طریقے سے، امن و امان کے طریقے سے، ٹیچنگز آف امام حسین کے اوپر آ کر اتنے پیس طریقے سے تم پروپوگیشن کرو۔ تم یہ مت دیکھو، پلیز غور سے سنو، تم یہ مت دیکھو کہ میرے پاس چھوٹی سی چیز ہے، میرے پاس ٹولز کیا ہے، میں کیا کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں بولے حیدرآباد میں یا کوئی لندن میں اور کوئی یہ گلف میں، یہ نہیں بولے یار میں کیا کر سکتا، میرے پاس ٹولز کیا ہے۔ یہ مت سوچو ٹولز کیا ہے، تمہارا کام ہے ایک قدم آگے بڑھنا، منزل تک پہنچانا اللہ کے رسول کا کام ہے۔ 61 ہجری میں کربلا جب ہوئی، حسین کے پاس کتنے تھے؟ 72، 72، اور سامنے یزید کے پاس کتنے تھے؟ منیمم جو روایت ہے نا وہ 70,000 کی، منیمم 1,20,000 کی روایت بھی، 1,20,000، اور ادھر کتنے؟ 72۔ کیا کمپیریزن ہے دونوں میں؟ کوئی کمپیریزن نہیں۔ لیکن حسین 72 کو لے کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ وہ اتنے بڑے لشکر کو لے کے کچھ نہیں کرا۔ اب میں آج آپ کو ایک بات پوچھوں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ جب میرا مولا حسین شہید ہوا عاشورے کے دن 10 محرم کو، 11 محرم کو، جو روایتیں سارے نیریٹرز نے، سب نے یہ نیریٹ کیا کہ 11 محرم کو جب عمر سعد جو کمانڈر ان چیف تھا یزید کے لشکر کا، وہ جب چلا کربلا سے، تو جتنے یزید کی آرمی، غور سے سننا، جتنے یزید کی آرمی میں قتل ہوئے تھے، ان ساروں کی ڈیڈ باڈی کو اس نے ایک ماس گریو بنائی، بڑی خبر بنائی اور بنا کے اسے ڈال دیا۔ کربلا کے میدان میں بڑی بڑی ماس گریوز بنی ہوئی تھی، بڑی بڑی خبریں بنی ہوئی تھی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لشکر یزید کے ڈیڈ باڈیز موجود تھی۔ پورے کربلا کے میدان میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، I'm responsible of my words۔ کربلا کے میدان میں 11 محرم کو چند لاشیں تھیں جس پہ سر نہیں تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ عمر سعد was very proud کہ میں لشکر کو ختم کر دیا، حسین کو شہید کر دیا، لاشوں کو چھوڑ دیا، میں جیت گیا، یزید جیت گیا۔ بڑی بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں کربلا کے میدان میں، ماس گریوز، چند لاشیں پڑی ہوئی ہیں جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، رسول کا نواسا ہے، پورا مسلمانوں، پورے رسول کا گھر، فیملی آف پروفیٹ، یور پروفیٹس فیملی، یور پروفیٹس فیملی، تمہارے رسول کا گھر، ان کا خون، ان کے گود کے کھلے ہوئے بچے۔ امام حسین رسول کی گود میں کھیلا ہوا تھا، لاشا پڑا ہوا، پوری لاشیں پڑی۔ یزید کا لشکر ماس گریوز بنا کے چلا گیا۔ آج 1400 سال کے بعد کون جیتا؟ آج ایک خبر نہیں ہے جو اس نے بنائی تھی، جن کی لاشوں کو چھوڑ کے گیا تھا، آج ان کے بڑے بڑے مزار بنے ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ہر قوم کا آدمی جا کر دعا مانگتا ہے، فاطمہ کے لال کا فیض جاری،
صرف حسین ابن علی تو امام ہے، نواسہ رسول ہے. میں یہی کہہ رہا if you do something for کربلا، if you do something for اسلام، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کر if you do something، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ، خواجہ اجمیری کیوں بچے ہوئے، نظام الدین اولیاء کیوں بچے ہوئے، دہلی میں گیسو دراز کیوں ہے، بامبے کے حاجی علی، کراچی کے وہ پیر بھائی، یہ جو بڑی بڑی پرسنالٹی سب کانٹیننٹ میں ہیں، why they are here؟ دوستو خواجہ اجمیری کو لاکھوں سلام. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رشتے کو حسین سے مضبوط کیا اور اس کے بعد تعلیمات حسین پہ عمل کر کے اپنے دور میں حسین کی ٹیچنگز کو پہنچایا، اسلام کو پروپوگیٹ کیا، ٹیچنگز آف امام حسین کو پہنچایا. نظام الدین اولیاء نے وہی کیا، گیسو دراز نے وہی کیا، حاجی علی نے وہی کیا. جتنے لوگ آج موجود ہیں، جتنے زندہ ہیں، وہی زندہ ہے کہ جنہوں نے کام کیا. تو میرا بھی مقصد بولنے کا یہ ہے کہ تم اپنے نام کو، اپنی نشانی کو باقی رکھنا چاہتے تو ڈو سمتھنگ فار اسلام، لیکن اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کر جو کچھ کرو حسین کے لیے کرو یا اللہ کے لیے کرو، تو تمہارا نام باقی رہے گا. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ you have to do something. اس طرح زندگی نہیں گزرتی. جیسا میں اپنی اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں خود غرضی نہیں ہے، اسلام میں forgiveness ہے. forgiveness ہے. if you do something تم باقی رہو گے. اگر کچھ نہیں کرو گے، صرف جملے سنو غور سے، me and my families، یہ جو سلوگن ہے نا آج مسلمانوں میں بڑا کامن ہے. یہ بہت کامن سلوگن ہے جو میں بات کر رہا ہوں. می اینڈ مائی فیملی، یہ سلوگن، یہ جو نعرہ ہے نا، یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے، یہ ویسٹ کا نعرہ ہے. میں، میری بیوی، بچے، سیلفشنس. اسلام یہ بولتا کہ پورے ماحول کو دیکھو، جیسے حسین نے دیکھا. مولا حسین بھی خاموش بیٹھ جا سکتے تھے، لیکن حسین نے ایک چیز بتائی کہ اگر ظالم آئے تمہارے سامنے تو ظالم سے کمپرمائز نہیں ہوتا. کمپرمائز ظالم سے نہیں ہوتا. حسین نے ایک بات بتائی کہ حق کے سامنے ظلم کرنے والا آئے تو تمہارا یہ فرض ہے کہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹو. اب تم اس کی گھبراؤ مت کہ تمہارا کیا ہوگا، تمہارے نام کو باقی رکھنا ہمارا کام ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یہ ذمہ داری ہے. محرم کا پیغام، میسیج آف محرم یہ نہیں ہے کہ صرف ہم 12 دن مولا حسین کو یاد کریں اور ان کے ٹیچنگز پہ عمل نہیں. میری ریکویسٹ ہے مسلمانوں سے، ایک ہی ریکویسٹ ہے. میں شیعہ کمیونٹی کے لیے مزید صرف نہیں پڑھ رہا. میں یہ چاہتا کہ گورننس آئے، میں یہ چاہتا کہ مسلمانوں میں ایک موٹیویشن آئے. محرم موٹیویشن کا کام ہے، محرم اویئرنس کا کام ہے، محرم بیداری کا کام ہے، نام ہے. انسان وہ کیا ہے کہ جس کے پاس بیداری نہ ہو؟ کربلا بیداری کا نام ہے کہ انسان میں بیداری آئے، انسان میں ایک اویئرنس آئے. اپنے اپنے گھروں پہ جانا. اگر عابد بلرامی کو سن لیا نا تو گھروں پہ جا کے 5 منٹ سوچنا میں نے کیا کہا، کہ اب تک میری پوری زندگی میں، پوری لائف میں نے کیا کیا حسین کے لیے، اسلام کے لیے. جو کچھ کیا، میں نمازیں پڑھی اپنے لیے، روزے رکھے اپنے لیے، حج کیا اپنے لیے، زکوٰۃ دی اپنے لیے. یو کیناٹ. اگر کل تم سے اللہ پوچھے، کل تم سے رسول پوچھے کہ تم نے کیا کیا، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دیا. یہ تو واجب ہے، یہ تو مسٹ ہے، یہ تو کمپلسری ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. رسول پوچھے کہ تم نے میرے اسلام کے لیے کیا کیا، حسین پوچھے تم نے میرے لیے کیا کیا، دین کے لیے تمہارا کیا کام ہے. صرف نماز، روزہ، حج یہ کمپلسری ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ.
ادروائز مسلمان نہیں رہو گے۔ اسلام کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے؟ کربلا یہ بیداری کا نام ہے کہ جیسے حسین نے کام کیا ویسے تم بھی کام کرو۔ اور ایک بات بولوں روک کے، حسین کے پاس آنے کے لیے کسی رنگ کی ضرورت نہیں، کسی شہر کی ضرورت نہیں، کسی زبان کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا کردار ہے، کیریکٹر تمہارا ہے تو وہ کافی ہے۔ محرم کا میسج میں مسلمانوں کو یہی بول رہا ہوں، جس شہر میں تم رہتے ہو، جس بستی میں تم رہتے ہو، اس شہر میں جب تم راستے پہ چلو تو مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ یہ بولے کہ یہ ایسا تو اس کا امام کیسا، تمہارا کردار ایسا ہو۔ ہمارے اسٹوڈنٹ سے بول رہا، جو یوتھ مجھے سن رہا، I know you know کہ میں یوتھ کا ذاکر ہوں۔ I always address for youth پوری دنیا میں، الحمدللہ میں صرف یوتھ سے بات کرتا۔ کیوں بات کرتا یوتھ سے؟ Why I talk to youth only؟ اس لیے کہ وہ ہمارا جنریشن ہے، وہ ہمارا فیوچر ہے۔ اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی میری تقریر سے بیدار ہو جائے تو آج 8 محرم کی مجلس میری کامیاب ہو گئی۔ میں وہ بیداری چاہتا ہوں، ایک اویئرنس، ایک ریولوشن چاہتا، ایک کمپلیٹ انقلاب چاہتا دنیا میں، جو کربلا کا انقلاب ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، اسکول گوئنگ گرلز، اسکول گوئنگ بوائز، آفیسز میں جو کام کر رہے، کارپوریٹ کمپنیز میں جو کام کر رہے، بڑے بڑے بینکس میں جو کام کر رہے، ان تمام لڑکے لڑکیوں کو بول رہا، ضرور کرو، جاب ضرور کرو۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بول گیا میں؟ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے۔ You feel really satisfied، تم کو دل کو سکون ملتا when you give something۔ Propagations of teachings of امام حسین، یہ responsibility ہر مسلمان کی ہے۔ کربلا کا میسیج ایک دن کا میسیج نہیں، بار بار بول رہا، یہ گلوبل میسیج ہے مولا حسین کا۔ ایک صرف نماز کا میسیج نہیں ہے کربلا، صرف نماز نہیں ہے کربلا۔ کربلا ایک ٹوٹل اسلام کا نام ہے۔ یزید اسلام کو، ٹوٹل اسلام کو ختم کر رہا تھا اور حسین نے ٹوٹل اسلام کو نافذ کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تم زینت بنو، جو میں نے کہا کہ ہر انسان، ہر لڑکا لڑکی اپنے مذہب کے سفیر، تم سفیر یہ ہو کہ محرم آئے تو تمہاری لائف میں وہ چینج آنا، وہ ٹیچنگز آف امام حسین کو ایسے پہنچاؤ، اتنا چینج آنا کہ تمہارے دوست پوچھنا کہ what happened to you، تو you just say کہ یہ ہمارے مارننگ ڈیز ہے، ہمارے غم کے دن ہے۔ وہ پوچھے کس کا غم، تو بولو رسول کے نواسے کا غم۔ ایک چیز یاد رکھو، انقلاب کربلا سے آتا ہے، اور حسین کو انقلابی چاہیے۔ حسین کو کوئی ڈم شیعہ نہیں چاہیے، ڈم نہیں چاہیے، رسول کو ڈم نہیں چاہیے۔ انقلابی کیا؟ آج کا انقلاب کیا ہے؟ آج کا انقلاب، آج کا ریولوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تیر تلوار لے کے باہر جاؤ، نو۔ آج کا انقلاب تمہارے کیریکٹر کا انقلاب ہونا، تمہارے کردار کا انقلاب ہونا، علم کا انقلاب ہونا، تمہاری فکر کا انقلاب ہونا، تمہاری سوچ کا انقلاب ہونا، پیس کا انقلاب ہونا۔ اگر تمہاری زندگی میں پیس نہیں ہے تو تم نے کربلا کو سمجھا ہی۔ کربلا پیس کا نام ہے۔ دنیا کو بتاؤ کہ کربلا پیس، ٹوٹل پیس۔ اسی لیے ہندوستان کے جو فادر آف دی نیشن تھے، فادر آف دی نیشن کون؟ ہمارے باپو جی، مہاتما گاندھی جی۔ وی سیلوٹ فادر آف دی نیشن کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ کربلا پڑھی، مولا حسین کی سیکریفائس کو پڑھا، مولا حسین کے سیکریفائس کو دیکھا، قربانی کو دیکھا، تو یہ کہا کہ حسین کا اتنا چھوٹی سی آرمی تھی، 72 کی بس، اور اتنی بڑی آرمی سامنے تھی۔ فادر آف دی نیشن، ہمارے فادر آف دی نیشن یہ کہتے، باپو جی یہ کہتے کہ حسین کے 72 انڈیپینڈنس سے پہلے کا جملہ، یہ انڈین انڈیپینڈنس 47 سے پہلے کا جملہ،
کہتے ہیں اگر ایسے 72 مجھے مل جائے تو دنیا کے ہر ظالم کو ہم ختم کر دیں. یہ ریکارڈ کیا سروجنی نائیڈو، پنڈت جواہر لال نہرو، فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا. ہر آدمی نے کربلا کو ریکارڈ کیا. وائی ڈاکٹر راجندر پرساد، فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا. کربلا وہ ہے. میں وہی تو کہہ رہا کہ تمہارے کیریکٹر میں، کردار میں وہ انقلاب آنا، وہ ریولیوشن آنا، کہ دنیا کو بتاؤ کہ مسلمان ایک پیسفل ریلیجن کا نام ہے. مسلمان جو ہوتا وہ امن و امان کا آدمی ہے، اس کی فکر میں پیس ہوتا، اس کی فکر میں ٹیررزم نہیں ہوتا. بس میرا وقت ہو گیا. 8 محرم ساری دنیا میں ایک شہید کا ذکر ہوتا. محبان آل محمد جتنے ہیں، دنیا کے کسی زبان کا عزادار ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، سب کانٹیننٹ کا ہو، 8 محرم کو ایک شہید کا ذکر کرتا. اور وہ شہید کربلا کا وہ شہید کہ جس کی پوری زندگی اطاعت میں گزر گئی. آج صبح سے ایک ہی شہید کا ماتم ہے جو علی کی بیٹیوں کے پردے کا محافظ تھا. جب تک زندہ تھا سیدانیوں کو یقین تھا کہ ہمارے پردے کا محافظ ہے. آپ سمجھ گئے یہ وہ شہید ہے کہ جس کو رسول کی بیٹی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. یہ کہا ہے کہ اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. یہ فاطمہ کی آواز ہے جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا. کون عباس؟ جو حیدر ثانی ہیں، میرے مولا کی تصویر جوانی ہے. عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آئے. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی. حسین نے خاموش کر دیا. ایک بات بولو روک کے، بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے. میرا ایک جملہ غور سے سننا پلیز. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے. سمجھے میں کیا بول گیا؟ عباس نے اطاعت امام کی شان دکھا دی. جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا. غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے. مولا عباس نے تلوار کو اٹھا کے ایک لکیر کھینچ دی اور دشمن سے کہا بھی عباس زندہ ہے. جب یہ تیور دیکھا، یہ مزاج دیکھا، تو حسین نے زینب سے کہا کہ بہن تم عباس کو روکو. شہزادی زینب نے، علی کی بیٹی نے فضا سے کہا کہ جا کے میرے بھائی کو بلا کے لاؤ. فضا نے آگے کہا کہ آقا شہزادی بلاتی ہے. علی کی بیٹی زینب کا نام سنا، ماں کی طرح احترام کرتے تھے، سر کو جھکا کر آئے. بی بی نے ایک ہی جملہ کہا کہ بھیا خیمے ہٹا لو، یہی منشا امام کا ہے. عزیزو جو طاقت تھی ایک لمحے میں سر کو جھکا لیا. اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا عباس نے. اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اطاعت امام کیا ہے. یہ ہے مولا عباس. میں بی بی کے بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا، یہ مجلس میں ہدیہ کر رہا مادر حسین کو کہ اس شہید کا ذکر، اس عباس کا ذکر، کہ دوستو 8 محرم پوری دنیا میں مولا عباس کی حاضری کی جاتی، مولا عباس کی نظر کی جاتی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ کربلا کا پڑھ دیتا. ہر سال الحمدللہ کربلا جاتا ہوں. 13 رجب بامبے کے گروپ کو لیڈ کرتا ہوں اور مولا کے روزے میں 4 سال سے جشن پڑھ رہا ہوں. وہاں یہ بتایا گیا جیسے پوری دنیا میں عرب، عجم، ہندوستان، پاکستان جہاں کے لوگ 8 محرم کو مولا عباس کے، بس میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا ہوں، مولا عباس کی نظر کرتے ہیں. ہر جگہ نظر ہوتی، غریب بھی کرتا، امیر بھی کرتا. آج سے نہیں، ہر جگہ سے کوئی بڑی شاندار طریقے سے کرتا. بہترین نظر ہے مولا عباس کی. دنیا کے ہر حصے میں نے مجلس پڑھی 8 محرم کو، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مولا عباس کی نظر اپنے اپنے طریقے سے.
عرب میں بھی ہوتی، عجم میں بھی، ہندوستان پاکستان میں بھی ہوتی۔ آج جیسا کربلا ہے ویسا کربلا پہلے نہیں تھا۔ آج سے 50 سال 60 سال 70 سال پہلے کربلا ایسا نہیں تھا۔ دونوں مابین حرمین مولا حسین مولا عباس کے حرم کے درمیان لوگوں کے گھر تھے، کربلا میں لوگ رہتے تھے دونوں حرم کے درمیان۔ وہاں پہ عرب کا یہ بڑا مشہور واقعہ، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا 2 منٹ بس، کہ 8 محرم کا حق بھی ادا ہو جائے، آنسو بھی نکل جائے، اور یہ احساس بھی ہو جائے کہ عباس اس غازی کا نام ہے، اس شہید کا نام ہے، اس شہید کا جو کثرت سے زخمی ہوا، مظلومیت سے شہید ہوا، ہاتھ کاٹے گئے، سر کے بل زمین پر آئے، جس کی لاش پر حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے تھے۔ اور جب تک عباس زندہ تھے بیویوں کو سکون تھا، لیکن ایک شہادت کے بعد، عباس کی شہادت کے بعد یہ عالم ہو گیا۔ سیدانی نے سر سے چادر اتار دی تھی اور یہ کہا تھا کہ عباس اب میری چادر کا محافظ ختم ہو گیا۔ رسول کی بیٹی نے رسول سے یہی پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا۔ تو فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو تو آباد رکھنا۔ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں وہ فاطمہ کی دعائیں۔ تو کربلا میں ایک غریب امام حسین کا چاہنے والا 8 محرم آئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی 2 منٹ، مابین حرمین رہتا تھا، اور اس نے 8 محرم کو وہ ہر سال نظر کرتا مولا عباس کی حاضری کرتا۔ غریب آدمی تھا، عرب کا دستور روٹی اور گوشت کا سالن بناتا، شیرینی کھیر رکھتا، پانی رکھتا۔ مولا عباس کی نظر میں ہمیشہ پانی ضرور رکھا کرو۔ بہرحال تو چھوٹا سا سفرہ بچھایا، دسترخوان رکھا۔ جب کھانا رکھ رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو دونوں حرم کے بیچ میں ہوں، اور غازی کی نظر میں کیوں دوں؟ میں ہاتھ جوڑ کے غازی کو بلا لیتا ہوں۔ میں آج غازی کو ریکویسٹ کروں گا، غازی سے معروضہ کروں گا کہ آپ آ کے نظر دو۔ بس دوستو، اس نے سفرہ بچھایا اور کچھ دوستوں کو بلایا تھا، وہ لوگ آئے، وہ لوگ بیٹھ گئے۔ پوچھا نظر ہو گئی؟ تو اس نے کہا نہیں، نظر دینے والا آنے والا ہے۔ یہ باہر آیا، مولا عباس کے روضے کی گنبد کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ہر سال نظر میں دیتا، آج آپ کی نظر آپ آ کے دو مولا، میں غریب ہوں، میرے گھر میں آئیے، بڑی عزت ہوگی مولا، بڑی آپ کا کرم ہوگا، میرے گھر آئیے۔ روتا ہوا آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ دوستوں نے کہا کہ تیری نظر کا کتنی دیر ہے؟ کون آنے والا ہے؟ کہا ایک آنے والا ہے، ذرا سا انتظار کر لو۔ پھر جا کے ہاتھوں کو جوڑ کے بولا مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیں گے تو عزت ہوگی، میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ پھر آگے بیٹھ گیا۔ تو جو مہمان آئے تھے ان لوگوں نے کہا اگر اب نہیں آئے تو ہم تو 5 منٹ میں جا رہے، ہم کو دوسری جگہ جانا ہے۔ بس اس کا دل پھٹ گیا، باہر آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا عباس، میرے مولا، میرے مشکل کشا کے بیٹے، آپ کو بی بی زینب کا واسطہ آ جاؤ، آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ آ جاؤ، مولا میں بہت غریب ہوں، مولا مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ 8 محرم کا پرسہ ایسی لو، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں بڑا غریب ہوں، مولا میرے گھر آ جاؤ، آپ آئیں گے تو عزت ہوگی۔ یہ بول کے روتا ہوا آیا تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہوا، چاروں طرف دیکھتا ہے۔ دوست کہنے لگے ہم جا رہے ہیں، تو اس نے اس جوان سے کہا کہ بھائی سنو، میں نے جس کو بلایا تھا وہ تو نہیں آیا، تم ہی نظر دے لو۔ کہتا ہے وہ جوان اٹھا، اٹھ کے سفرے کے قریب گیا اور عرب کا لباس پہنا ہوا، عبا پہنا ہوا، ایسا کہہ کر نظر شروع کی، سورہ الحم پڑھنا شروع کیا۔ تو اس نے روکا، روک کے کہا بھائی سنو، ہم عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے، ایسے دیتے، بس یہ کہنا تھا۔ اس نے کہا ارے بلاتا بھی ہے اور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے جو کربلا میں میرے کٹ گئے۔ ارے عباس کے ہاتھ اب نہیں رہے، کربلا میں ہاتھوں کا نشان کٹ گیا، میرا مولا صدائے کربلا۔ علم عباس غازی کا، علم عباس غازی کا، علم عباس غازی کا، علم عباس غازی کا، لہو میں در جو لے آئے حسین ابن علی پرچم
علم عباس غازی بڑی حسرت سے تکتی تھی عباس غازی کا علم اسے سیدانیاں پہ ہم غازی کا علم عباس یہ حال زار علم کہتا تھا علم عباس غازی کا 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 کٹے عباس کے شانے لہو بہنے لگا سارا لہو بہنے لگا سارا لگا گلز ستم سر پہ گرے رہے وار سے مولا یہ حال زار کہتا تھا غازی کا علم عباس غازی کا علم عباس غازی کا میرے آقا میرا لاشا سوئے خیمہ نہ لے جانا سکینہ سے ہوں شرمندہ سکینہ سے ہوں شرمندہ یہ حال زار کہتا تھا غازی کا علم عباس غازی کا علم عباس غازی کا نہ تھے بازو سہارے کو زمین پر منہ کے بل آیا زمین پر منہ کے بل آیا جری کی اس مصیبت پہ تڑپتا ہے دل زہرا تڑپتا ہے دل زہرا یہ حال زار کہتا تھا ادو کہنے لگے سارے بڑا ہی ناز تھا تم کو بڑا ہی ناز تھا تم کو علی کا زور تھا جس میں وہ بازو ہے کہاں بولو وہ بازو ہے کہاں بولو یہ حال زار کہتا تھا سکینہ کا وہ مشکیزہ ستمگر نے جو ہی چھیدا بظاہر میں وہ پانی تھا بہا خون جری جیسا بہا خون جری جیسا یہ حال زار کہتا تھا عباس غازی کا علم عباس غازی کا علم عباس غازی کا فصیح اب بعد عاشورا خدا ہی جانے کیا ہوگا جانے کیا ہوگا فصیح اب بعد عاشورا خدا ہی جانے کیا ہوگا خدا ہی جانے کیا ہوگا نگہباں تھا جو چادر کا لبے دری
یا گیا مارا لبے دریا گیا مارا یہ حال زار کہتا تھا عباس غازی کا علم عباس غازی کا علم عباس غازی کا یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو قلب نبی کے چین کا پرسا قبول ہو قلب نبی کے چین کا پرسا قبول ہو ہے لائے مشرقین کا پرسا قبول ہو مولا مشرقین کا پرسا قبول ہو حیدر کے نور عین کا پرسا قبول ہو حیدر کے نور عین کا پرسا قبول ہو زینب کے شورشین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو پیاسے گلے پہ خنجر بیداد جب چلا پیاسے گلے پہ خنجر بیداد جب چلا جلتی زمین پہ تھا تن بے سر حسین کا جلتی زمین پہ تھا تن بے سر حسین کا ماں بین آسمان و زمین تھا بپا ماں بین آسمان و زمین تھا بپا روتے تھے اہل بیت قیامت کا شور تھا یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 أجل